السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و بردباری کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک، بلکہ وفات کے بعد کی زندگی تک بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ گزشتہ پیغام میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین بن کر آئے۔ صادق اور امین یہ ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہمیشہ ہم سچے بولیں، سچ بولیں اور امانت کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ چوری بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، فلاں گناہ کر سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ مومن اور جھوٹ یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، لوگوں سے معاملات بھی طے کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام لوگوں سے وعدے بھی کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان تمام معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ باقی رہی یہ بات حلم اور بردباری، یہ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حلم اور بردباری کا اندازہ بھی اس بات سے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تشریف لے گئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 1 مہینے تک طائف کے لوگوں کو دعوت دی اسلام کی۔ 3 سردار رہتے تھے، تینوں سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک جھٹلا دیا، بات نہیں مانی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی۔ اور جو تیسرے سردار تھے اس نے یہ کہا کہ میں تو آپ کی بات بھی سننا نہیں چاہتا، اور الٹا اس نے نوجوانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو انہوں نے پتھر مارے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر یہ عرض کیا کہ آئے پیغمبر علیہ السلام، میرے ساتھ ان پہاڑوں کے فرشتے ہیں جن کے ذمہ اللہ نے ان پہاڑوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، آپ حکم فرمائیں یہ دونوں پہاڑ ملا کر ہم طائف والوں کا قیمہ بنا دیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور بردباری کا حال یہ دیکھیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، ممکن ہے بعد میں آنے والی ان کی نسلوں اور ان کی اولادوں کو اللہ ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اس نے یہ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی سخاوت تو ہوا سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے، آپ لوگوں سے قرض لیتے رہتے ہیں، آپ مجھ سے بھی قرض لے لیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے لیا، اور جب واپسی کا تاریخ طے تھی لیکن اس نے وقت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا اور سخت جملے کے سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مجھے اجازت دے میں اس ظالم کی گردن اتار دو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم اور بردباری کا آپ اندازہ رکھیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان سے کہتے کہ بھائی نرمی سے معاملہ کریں، اور مجھے کہتے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کا حق ادا کریں، لیکن آپ نے ان کو جب سخت کہا، اب آپ ان کا جتنا حق ہے ان کو وہ حق بھی پورا دیں اور مزید بھی اوپر کچھ دیں۔ کیوں؟ آپ نے بھی سختی کا معاملہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برد باری اور حلم کو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میں نے اپنی کتابوں میں آپ کی نبوت کے سارے دلائل آپ کی ذات میں دیکھ لیے تھے جو میں نے اپنی کتابوں پڑھے تھے، یہ حلم اور بردباری میں نے دیکھنی تھی۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بڑا حلیم ہوتا ہے، بس آج میں نے وہ دیکھ لیا، مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے اپنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے برا بھلا کہنے والوں کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسکرا کر جواب دیتے تھے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم اور بردباری کی چند مثالیں۔ اچھا مولانا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور تواضع میں سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور تواضع کا حال تو یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بکری کا دودھ خود دو دیا کرتے تھے, اپنے کپڑوں میں پیمند خود لگا لیا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا بستر مبارک بالکل ہلکا سا سادہ سا ایک چٹائی ہوتی تھی. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی, ذرا بھولی بھالی تھی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ باتیں کرتی رہتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سادگی کا عالم یہ تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کا دل رکھنے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے, وہ جتنی باتیں کرتی رہتی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کی باتیں سنتے رہتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بادشاہ کی طرح نہیں رہنا چاہتا بلکہ میں اللہ کی بندہ کی طرح, ایک بندے کی طرح رہنا چاہتا. اور یہی وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بچوں کو خود سلام کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام اگر کھانے کی دعوت دیتے اللہ کے وسلم اس کو قبول فرما لیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ یہ دعا بھی ہے, اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے آپ یتیم رکھیے, یہ مسکین غریب رکھیے, اور میرا حشر قیامت کے دن آپ, اور مجھے موت بھی اس عالم میں دیجئے کہ میں مسکین ہوں, اور میرا حشر قیامت ان مسکینوں کے ساتھ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع. اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام اوصاف کو جو ہے نا اچھی طرح سمجھنے, سیکھنے, پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وہ جیسے کسی نے کہا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعض خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. یہ ایسا ہمارا بہترین موضوع ہے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لے کر چلیں گے. اللہ تعالی ہمیں کامل اتباع نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. شکریہ حضرت آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.